بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ پوری دعا سننے کے بعد آمین کہا کرے۔ اللہ تعالی ہماری حاجتیں، ہماری مرادیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے ہیں میری نماز اور میری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا، اور تیری ہی طرف ہے میرا رجوع، اور تیرا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں ہوائیں لاتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ تیرا بڑا شکر کروں اور تیرا ذکر بہت کرتا رہوں، اور تیری نصیحتوں کو مانتا رہوں، اور تیری ہدایتوں کو یاد رکھوں۔ یا اللہ، میرے دل اور ہم خود سر تا پا اور ہمارے اعضاء تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ تو نے ہمیں ان میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں دیا، بس جب تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو تو ہی ہمارا مددگار رہیو اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتے رہیو۔ یا اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے تمام چیزوں سے محبوب تر اور اپنے ڈر کو میرے لیے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دے، اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے کر دنیا کی حاجتیں مجھے سے منقطع کر دے۔ اور جہاں تو نے دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہے، میری آنکھ ٹھنڈی رکھ اپنی عبادات سے۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تندرستی کی اور پاک بازی کی اور امانت کی اور حسن خلق کی اور تقدیر پر راضی رہنے کی۔ یا اللہ، تیری تعریف ہے شکر کے ساتھ، اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح احسان کرنا۔ یا اللہ، میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں اعمال کی جو تجھے پسند ہو، اور تجھ پر سچے توکل کی اور تیرے ساتھ نیک گمان رکھنے کی۔ یا اللہ، میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے، اور مجھے نصیب کر فرمانبرداری اپنی اور فرمانبرداری اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور عمل تیری کتاب پر۔ یا اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھ سے ڈرا کروں، گویا میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تجھ سے آ ملوں، اور مجھے تقوی سے سعادت دے۔ یا اللہ، ہر دشوار کو آسان کر کے مجھ پر فضل و کرم کر دے۔ تیرے لیے ہر دشواری کو آسان کر دینا آسان ہے، اور میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں ہی میں سہولت اور معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ، مجھ سے درگزر کر، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور میرے عمل کو ریا سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے۔ تجھ پر تو روشن ہے آنکھوں کی چوریاں بھی، اور جو کچھ دل چھپائے رکھتے ہیں وہ بھی۔ یا اللہ، مجھے برسنے والی آنکھ نصیب کر، جو دل کو تیری خشیت کی بنا پر بہتے ہوئے آنسو سے سیراب کر دے، بغیر اس کے کہ آنسو خون ہو جائیں اور کچلیاں انگارے بن جائیں۔ یا اللہ، مجھے امن و چین دے اپنی قدرت سے، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور میری عمر اپنی اطاعت میں گزار دے، اور میرا خاتمہ میرے بہترین عمل پر کر، اور اس کے جزا جنت دے۔ یا اللہ، فکر کو دور کرنے والے، غم کو ظاہر کرنے والے، بے قراروں کی دعا کو قبول کرنے والے،
دنیا کے رحمان اور رحیم، مجھ پر تو ہی رحم کر۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بلائی غیر متوقع اور تیری پناہ ناگہانی برائی سے۔ یا اللہ تیرا ہی نام سلام ہے اور تجھ سے سلامتی کی ابتدا ہے اور تیری ہی طرف ہر سلامتی لوٹتی ہے۔ اے صاحب عزت و جلال، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمارے حق میں ہماری دعا قبول کر لے اور تو ہماری خواہشات کو پورا کر دے، اور تو نے اپنی مخلوق میں سے جن کو جس سے غنی کر دیا ہے ان سے ہم کو بھی غنی کر دے۔ یا اللہ تو ہی ہمارے لیے چیزوں کو چھانٹ لے اور پسند کر لے۔ یا اللہ مجھے اپنی مشیت پر راضی رکھ اور جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا ہے اس میں مجھے برکت دے دے، تاکہ جو چیز تو نے دیر میں رکھی ہے اس کے لیے میں جلدی نہ چاہوں، اور جو چیز تو نے جلدی رکھی ہے اس میں دیر نہ چاہوں۔ یا اللہ عیاشی تو بس عیاشی آخرت کی ہے، اس کے سوا کوئی عیاشی نہیں۔ یا اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھ اور خاکساری کی حالت میں موت لا اور خاکساروں ہی میں مجھے اٹھا۔ یا اللہ مجھے ان میں سے کر دے کہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برائی کرتے ہیں تو مغفرت مانگتے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری خاص رحمت کی درخواست کرتا ہوں، جس سے میرے دل کو ہدایت کر دے اور اس سے میرے دین کو سنوار دے اور اس سے میرے قرضے کو ادا کر اور اس سے میری نظر سے غائب چیزوں کی نگہبانی کر اور میرے پیش نظر چیزوں کو بلندی کر اور ان سے میرا چہرہ نورانی کر اور اس سے میرا عمل پاکیزہ کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے اور ایسا یقین کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت کہ اس کے ذریعے سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے ہاں کی عزت کا شرف پالوں۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں امور تکونی میں کامیابی، شہیدوں کی سی مہمانی اور رفاقت انبیاء کی اور دشمن پر فتح، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یا اللہ جو بلائی بھی ایسی ہو کہ اس تک پہنچنے سے میری سمجھ قاصر رہ گئی ہو اور میرا عمل وہاں تک نہ ساتھ دے سکے، اور اس تک میری آرزو اور میرے سوال کی رسائی نہ ہو، اور تو نے اس بلائی کا وعدہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی کیا ہو، یا وہ ایسی بلائی ہو کہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ دینے والا ہو، اور میں تجھ سے اس کی خواہش اور تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں بنا دے رہنمائے راہ یاب، نہ کہ بے راہ اور بھٹکانے والے، اور اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن۔ ہم اسی کو دوست رکھے جو تجھ سے دوست رکھتا ہو، اور دشمن رکھے اسے جو تیرا نافرمان ہو تیری مخلوق میں سے۔ یا اللہ تو ہی نے ہماری جان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اسے موت دے گا، تیرے ہی ہاتھ میں اس کا مرنا اور جینا ہے۔ تو اگر اسے زندہ رکھتا ہے تو اس کی ایسی حفاظت کر جیسے کہ تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے، اور اگر تو نے اسے موت دیتا ہے تو اسے بخش دے اور اس پر رحم کر۔ یا اللہ مجھے مدد دے علم دے کر، اور مجھے آراستہ کر دے وقار دے کر، اور مجھے بزرگی دے تقویٰ دے کر، اور مجھے جمال دے امن و چین دے کر۔ یا اللہ مجھے وہ زمانہ نہ پائے اور نہ یہ لوگ اس زمانے کو پائے جس میں نہ پیروی کی جائے صاحب علم کی اور نہ صاحب حلم کا لحاظ کیا جائے، اور ان کے دل اجمیوں کے سے ہو جائیں اور ان کی زبان اہل عرب کی سی ہو جائے۔ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں
جس سے تو ہرگز نہ توڑ دو کہ میں بھی آخر بشر ہوں۔ جس کسی مسلمان کو میں تکلیف دوں یا اسے برا بھلا کہوں یا اسے ماروں پیٹوں یا اسے بد دعا دوں تو اس سب کو تو اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی بنا دیجیے اور قربت کا ذریعہ جس سے تو اس کو مقرب بنا لے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اہل دوزخ کے حال سے اور خود دوزخ سے اور ہر اس چیز سے جو اس سے قریب کر دے، خواہ وہ قبول ہو یا عمل، اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضے میں ہے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے جو آج کے دن میں ہے اور ہر اس برائی سے جو اس کے بعد ہے، اور اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے، اور اس سے کہ ہم کسی شر کو اپنے اوپر لگائیں یا اسے کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا میں کوئی ایسی خطا یا گناہ کروں جس سے تو نہ بخشے اور قیامت کے دن تنگی سے۔ پروردگار ہماری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔